बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब ने जो तबाही मचाई है, इसकी मिसाल तारीख़ में कहीं भी नहीं मिलती। सैलाब की वजह से पाकिस्तान में अब तक 1480 के करीब अमवात हो चुकी हैं और 12,000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। इस साल पाकिस्तान में अप्रैल और मई के महीनों में जितनी गर्मी पड़ी है, उसने पिछले 61 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसी वजह से पाकिस्तान में इस कदर तबाही मचाने वाला सैलाब आया कि बस खुदा की पनाह। पाकिस्तान के हालात अब धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात वाज़े कर दूँ कि ये सैलाब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, बल्कि इसने इंडिया और बांग्लादेश को भी हिट किया। लेकिन वहाँ इतनी तबाही नहीं मची जितनी पाकिस्तान में हुई। दोस्तों, शहाब भाई जब वाघा बॉर्डर के करीब पहुँचने वाले थे तब मानसून का मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिशों ने चारों जानिब अपने डेरे डाल रखे थे। शहाब भाई रोज़ाना 30 किलोमीटर का टारगेट रखकर पैदल चलते थे, लेकिन जैसे ही बारिशें शुरू हुई थी उनके लिए अपना ये टारगेट पूरा करना मुश्किल हो गया था। फिर भी वो बरसती बारिश में बरसाती ओढ़े अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते जाते। उन्हें मौसम की कोई परवाह नहीं थी, वो बस जल्द अज जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते थे। कहते हैं जब अल्लाह के नेक बंदे अपनी मंजिल की जानिब निकलते हैं तो रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं। मौसम की रुकावट, लोगों की रुकावट, बीमारी की रुकावट, लेकिन शहाब भाई किसी भी रुकावट की परवाह ना करते हुए अपनी मंजिल की जानिब रमा दमा है। बारिश कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, उन्हें रोक नहीं पाती और शहाब भाई ने बारिशों को अपने रास्ते में पेश आने वाली एक आजमाइश समझा था। अगर वो रुक जाते और कहीं बैठ जाते तो यकीनन आज वो वहाँ तक ना पहुँच पाते जहाँ पहुँच चुके हैं। कोई भी शहाब चतोड़ को ना जानता, लेकिन कुदरत का असूल है, मंजिल वही लोग हासिल करते हैं जो बिना रुके आगे बढ़ते हैं, जो सारी आजमाइशों पर पूरा उतरते हैं। और शहाब भाई हर आजमाइश को पार करते आगे बढ़ रहे थे। उन दिनों गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पैदल सफ़र जारी रखना बहुत मुश्किल था। गर्मी से शहाब भाई के साथी थक जाते, सबके सर चकराने लगते। ऐसी ही गर्मी उस दिन भी थी। शहाब भाई ने अपने साथियों के साथ ज़ोहर की नमाज अदा की और सब ने मिलकर दुआ मांगी कि या अल्लाह गर्मी की इस शिद्दत में कमी फरमा ताकि हम बासानी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकें। शहाब भाई उस वक्त एक गांव में दाखिल होने वाले थे जहां एक रियासत उनके इस्तकबाल के लिए तैयार थी। शहाब भाई वो वाहिद इंसान है जिन्हें तमाम मज़ाहिब के लोग मोहब्बत करते हैं और उन्हें इज़्ज़त देते हैं, और वो अब तक मुल्क के अमीर गरीब हर तरह के तबके से मिल चुके हैं। बड़े बड़े सियासतदान और यहाँ तक आर्मी ऑफिसर भी उन्हें देखते हैं, गले लगा लेते हैं। दोस्तों, शहाब भाई का गाँव में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। शहाब भाई ने ढीली डाली ट्राउज़र शर्ट के साथ सर पर कैप जमा रखी थी। उनके साथी दाएं बाएं और पीछे उनके साथ साथ चल रहे थे। गांव में दाखिल होते ही लोगों ने उन्हें फूलों के हार पहनाए। वो सब ऐसे हाथ हिला रहे थे जैसे कोई सुपर हीरो आ गया हो। लोग आगे बढ़ बढ़ कर उन्हें सलाम कर रहे थे। असर का वक्त होने वाला था। शहाब भाई को गाँव वालों ने रोकना चाहा तो शहाब भाई ने कहा कि मुझे सफ़र जारी रखना है, मैं बस नमाज के लिए रुक सकता हूँ। शहाब भाई ने जब तक नमाज पढ़ी तब तक आसमान स्याह बादलों से ढक चुका था। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, गांव के खेत लहलहा रहे थे। ये मंजर इस कदर दिलकश था कि शहाब भाई ने बेसाख्ता सुबहान अल्लाह कहा। गांव वालों से मिलने के बाद शहाब भाई अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गए। अभी वो लोग कुछ दूर ही पहुंचे थे कि बारिश शुरू हो गई। बारिश इस कदर तेज़ थी, उसने बरसाती ओढ़ ली और वह बिना रुके चलते रहे। 2 से 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन शहाब भाई ने रुकने का नाम नहीं लिया। और दोस्तों, आज दूसरा दिन था, लेकिन बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया था। बारिश मुसलसल जारी थी। शहाब भाई अब वीरान इलाका पार करके शहर में दाखिल हो रहे थे। जैसे ही वो लोग शहर में दाखिल हुए तो सबने एक होटल पर रुककर खाना खाया और कुछ आराम किया। बारिश मुसलसल जारी थी। महकमे मौसमियात वाले कह रहे थे कि अगले कई दिनों तक बारिशें जारी रहने वाली थी और ये भी कहा जा रहा था कुछ इलाकों में सैलाब का ख़तरा है। दोस्तों,
شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں نے آرام کے بعد اپنا سفر شروع کر دیا۔ وہ جس علاقے کی طرف جا رہے تھے کہا جا رہا تھا کہ وہاں سیلاب کا خطرہ ہے، پر شہاب بھائی نے کسی بھی بات پر کان نہ دھرا اور وہ خاموشی سے اللہ کا نام لے کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ وہ جس بھی علاقے میں جاتے وہاں انہیں راستہ بتانے کے لیے نئے ساتھی مل جاتے جو انہیں اگلے علاقے تک چھوڑ آتے، اور پھر ان کو راستہ بتانے کے لیے نئے لوگ تیار ہوتے۔ خیر، جیسے جیسے شہاب بھائی شہری علاقے سے نکل کر آگے بڑھ رہے تھے ویسے ویسے بارش کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی تھی۔ شہروں کی سڑکوں اور گلیوں میں اب پانی بڑھنے لگا تھا۔ شہاب بھائی کو پتہ چلا کہ کئی نچلے علاقوں میں سیلاب آ چکا تھا، لیکن شہاب بھائی نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شہاب بھائی کو یہ تو معلوم تھا کہ پاکستان میں اس وقت بہت تباہی مچ گئی ہے۔ شہاب بھائی کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو چند دنوں کے لیے اپنا سفر ملتوی کر دینا چاہیے۔ سب لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے، لیکن شہاب بھائی بنا کسی کی سنے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اور ایسے ہی ان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا جس میں سیلاب آ چکا تھا۔ گاؤں کے آدھے گھر پانی میں ڈوب چکے تھے۔ گاؤں کے غریب لوگ اونچی جگہ پر خیمے لگائے بیٹھے تھے، کیونکہ اس پانی میں نہ تو وہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پکا سکتے تھے۔ جن لوگوں کو پتہ چلا کہ شہاب بھائی وہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ سب وہاں اکٹھے ہو گئے۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کی ٹانگیں پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ پانی کم ہو رہا تھا اور نہ زیادہ، جتنی بھی بارشیں آتی وہ پانی اتنا ہی رہتا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ اس پانی کو جھیل رہے تھے، جو ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ شہاب بھائی آسانی سے اس پانی سے گزر کر جا سکتے تھے، لیکن گاؤں والوں کی حالت دیکھ کر وہ رک گئے اور پانی کو نکالنے کی ترکیب سوچنے لگے۔ بارشیں اب کم ہو گئی تھیں، لیکن گاؤں کا پانی نہیں بہہ رہا تھا۔ معاملہ کیا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ریسکیو والے آ جا رہے تھے، وہ پانی نکالنے کی کوشش کرتے، لیکن پانی اتنا ہی رہتا۔ وہ جتنا بھی نکالتے پانی کی سطح کم نہ ہوتی۔ وہ سب لوگ تھک چکے تھے اور اس پانی کو اپنے لیے اللہ کا عذاب سمجھنے لگے تھے، اور وہ رونے لگتے تھے، کہنے لگتے تھے کہ ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے نہیں کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے جائیں، اور یہاں رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ نہ جانے ہم سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جس کی ہم کو اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ ان کی باتیں سن کر شہاب بھائی نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، آپ سب لوگ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ چند گھنٹوں کے اندر ہم لوگ آپ کی یہ مشکل دور کر کے ہی یہاں سے جائیں گے۔ شہاب بھائی نے کہا کہ سب کو مل کر نماز پڑھنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے۔ سب نے مل کر عصر کی نماز پڑھی، سوائے ایک عورت کے۔ وہ ایک جانب بیٹھی نہ کسی سے بات کر رہی تھی اور اسے نہ کسی چیز سے فرق پڑتا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر کسی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ کسی نے آ کر شہاب بھائی کو بتایا کہ فلاں عورت نہ نماز پڑھتی ہے نہ دعا کرتی ہے، بلکہ ایک جانب بیٹھی رہتی ہے۔ شہاب بھائی نے تھوڑی دیر کچھ سوچا اور پھر کہا کہ مجھے اس عورت کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت کچھ دیر بعد اس عورت کے قریب تھے۔ شہاب بھائی کچھ نہ بولے، البتہ ان کے ساتھی عورت سے سوال کرنے لگے کہ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو، اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتی ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ اور ساتھ میں اسے وہ آیتیں اور حدیثیں سنائی جن میں بے نمازیوں کی وجہ سے عذاب آنے کا ذکر تھا۔ وہ عورت سفید چادر لیے یوں ہی بیٹھی رہی تھی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور پھر شہاب بھائی بولے، بہن ہم آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اور شہاب بھائی کی آواز سنتے ہی وہ عورت جھٹکے سے اٹھی اور شہاب بھائی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کے رنگ تھے، جیسے وہ شہاب بھائی کو برسوں سے جانتی ہو۔ وہ مسکرائی اور کہا کہ میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، مجھے پتا تھا آپ یہاں سے گزریں گے، مجھے پتا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے اور خوش ہونے لگی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر شہاب بھائی کے قریب آئی اور انہیں اپنی چادر دکھاتے بولی کہ یہ دیکھو، یہ یاد ہے نا، یہ آپ نے مجھے دی تھی کیرلا میں جب سفر شروع کیا تھا، یاد ہے نا؟ اس کی بات سن کر شہاب بھائی چونکے اور کچھ یاد کرنے کی کوشش کی۔ تب شہاب بھائی کو یاد آیا کہ اس رات ایک پاگل عورت کو انہوں نے کیرلا میں اپنی چادر دی تھی جس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ تب بھی کیرلا میں بارش تھی اور شہاب بھائی نے اپنی چادر اسے اڑا دی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جو پہلے کی طرح پاگل نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ پوری طرح سے ٹھیک بھی نہیں تھی۔ شہاب بھائی نے اس سے پوچھا کہ تم کیرلا کیا لینے گئی تھی اور تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عورت کی آنکھوں میں یہ بات سن کر آنسو آ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں گھومنے پھرنے گئی تھی، لیکن وہاں کچھ ڈاکوؤں نے ان کا سب کچھ لوٹ لیا
اور اس کے شوہر کو مار دیا، وہ اس صدمے کی وجہ سے پاگل ہو گئی اور ادھر ہی گھومتی رہتی تھی۔ ایک رات ایک نیک آدمی نے اس کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر اسے چادر اڑائی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس واقعے نے اسے کافی حد تک ٹھیک کر دیا تھا، پر وہ شہاب بھائی سے ملنا چاہتی تھی اور ابھی تک اللہ سے ناراض تھی جس نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی دعا نہیں کی، وہ جیسے بھول ہی گئی تھی وہ کون تھی۔ اس عورت کی کہانی سن کر گاؤں والوں کا سر جھک گیا اور کچھ تو باقاعدہ رو پڑے۔ شہاب بھائی نے آگے بڑھ کر عورت کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ایسے لوگوں سے اللہ خود بدلہ لیتا ہے، بھول جاؤ وہ سب، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس سے صلح کر لو۔ عورت نے روتے روتے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہ اتنا روئی جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ اس نے رو رو کر اللہ سے التجا کی، معافی مانگی۔ اس کے بعد اس نے گاؤں والوں کے لیے دعا کی کہ سب کو اس پانی سے نجات مل جائے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر تک سارا پانی بہہ گیا، راستے صاف ہو گئے۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے، سب نے اس عورت اور شہاب بھائی کا شکریہ ادا کیا۔ شہاب بھائی نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی وجہ سے کسی بٹکے کو ہدایت مل گئی تھی۔ یہ پانی بھی شاید اسی لیے جمع تھا کہ شہاب بھائی اس عورت سے بات کر سکیں اور سمجھا سکیں۔ اس کے بعد شہاب بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے تھے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ ہم اپنے چینل پر شہاب بھائی سے متعلق ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔